کام کرنا، ترقیاتی کام کرنا، موٹر ویز بنانا، پل بنانا، شہروں کو خوبصورت بنانا، یہ کریڈٹ تو جاتا ہے، شہباز شریف کو بھی جاتا ہے اور نواز شریف کو بھی کسی حد تک جاتا ہے۔ پنجاب کی سطح پہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں تو بڑے بھائی سینٹرل کی سیاست میں ایگریسو اور وہی ایک کہنا چاہیے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو ان کی ٹکراؤ کی کیفیت ہے اداروں کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو مریم ہی اس بحران کا سب سے بڑا باعث ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ بھی مریم میں وہ کوالٹی ہوگی کہ بھی اگر آپ اس کو آپ کسی حکومتی عہدے پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا حمدہ وہ پلر ہے جس نے 10 سالہ نواز شریف کی پہلی جلا وطنی میں بھی پاکستان میں نون لیگ کو بچا کے رکھا، اور بھٹو کی بلڈ لائن جو ہے وہ جیالوں کی بلڈ لائن ہے، اور وہ جذبہ بلاول بھٹو میں بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ بلاول جس دن کھل کے سامنے آئے گا تو یہ بھٹو اور بے نظیر کا اصل عکس آئینہ بنے گا۔ اگر اس عمر میں بلاول کی یہ جھلک ہے تو آنے والے دنوں میں بلاول انشاءاللہ یہ نظر آتا ہے کہ اس ملک کے لیے خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اور اگر عمران خان ناکام ہو گیا تو پاکستان میں دوبارہ تبدیلی کا نام کوئی نہیں لے گا۔ عمران خان کو ناکام نہیں ہونا چاہیے، عمران کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، لیکن وقت گزر گیا۔ دیکھیں عمران اپنے دشمن آپ ہیں، اور عمران ایسے لوگوں میں گھر چکے ہیں جہاں سے اب ان کا نکلنا ناممکن ہے۔ نہیں، میں شرارتی تو کبھی بھی نہ رہا، لیکن اب میں شرارتی ہو گیا ہوں۔ جی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے چیف گیسٹ بہت ہی پیاری شخصیت، تجارت میڈیا گروپ کے گروپ ایڈیٹر جناب عرفان اطہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں۔ سر پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ابتدائی کوئی تعلیم کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جب آپ میڈیا میں آئے تو کیسے آپ کا میڈیا میں آنا ہوا، اس کے حوالے سے میں بتائیں۔ بٹ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں خوش بخت ہوں کہ میں ایک ایسے باپ کی اولاد ہوں جس نے اس پروفیشن کے اندر دیانتداری سے اپنا فرائض انجام دیے، اور میں ساری زندگی ان کی ہی زیر تربیت رہا ہوں۔ اور میری تربیت جو ہے یقیناً ماں باپ ہی پہلی نرسری ہوتے ہیں، اور مجھے گھر سے ہی یہ سارا سبق صحافت کا ملا۔ اور میری ابتدا جو ہے لاہور کے اسکولوں میں ہوئی۔ میں ابتدائی طور پہ ہماری رہائش بی بی پاک دامن کے قریب تھی، اور یہاں پہ مسلم ہائی اسکول، مسلم لیگ اسکول ریلوے ہیڈ کوارٹر کے پاس پہلی جماعت تو میری وہاں پہ تھی۔ اور اس کے بعد سمن آباد سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور پھر میں نے گریجویشن جو ہے ایف سی کالج سے کی، اور ایم اے جرنلزم جو ہے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ تو آپ کا تو بچپن بھی اخبارات کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ گزرا، تو ہمیں وہ تھوڑی سی یادیں شیئر کریں کہ آپ کی والد صاحب کے ساتھ کیسے آپ نے آنا شروع کیا، اور اخبار سے بچپن میں جو آپ کو فیل کرتے تھے اس کے حوالے سے، اور پھر جب آپ انٹر ہوئے اس فیلڈ میں اس حوالے سے بتائیں۔ ہاں، یہ ایک بڑا مزیدار اور دلچسپ زندگی کا فیز ہے۔ جب میں نے میٹرک کیا تو اس میں رزلٹ میں کچھ ٹائم تھا، تو 2-3 مہینے فراغت کے تھے، تو میں ہمیشہ گھر میں بس ٹائم پاس کرنا یا دوستوں میں وقت گزارنا، کرکٹ کھیل لینا۔ لیکن والدہ نے کہا کہ بھی بہتر یہ نہیں کہ بھی یہ فارغ ٹائم آفس چلا جائے اور آپ کے زیر تربیت رہے، اور اس کی بجائے اس کے کہ پتہ نہیں ماحول کیسا ہوگا۔ تو بس یہ میری ابتدا تھی کہ بھی میں آفس آنا شروع ہوا، تو ماحول تو گھر میں بھی ویسے ہی تھا۔ گھر میں کپڑوں کی الماریوں کے بجائے اخباروں کی الماریاں بھری ہوتی تھیں، اور ہر وقت اخبار، رسالے، میگزین۔ اور پھر ہم نے اپنے والد کو دیکھا کہ بھی دن رات محنت کرنا، صبح سے شام، رات، بلکہ کئی ایسے موقع بھی آئے، قومی اتحاد کی تحریک تھی، 2 دن آفس میں گزارے والد نے، اور پھر ان کا مطالعہ پڑھتے ہوئے ان کو دیکھنا، تو یہ سارے جراثیم اسی طرح کنورٹ ہوتے رہے۔ پھر میرے دادا جو ہے وہ بھی کانگریسی تھے، اور پارٹیشن سے پہلے سیاست میں ان کا عمل دخل تھا۔ ہمارا ابتدائی میرے خاندان کا جو سفر ہے وہ سرہند شریف ہے، حضرت مجدد الافسانی کی درگاہ۔
تو وہاں سے بھی. اور پھر والد جب مائیگریٹ کر دادا جب مائیگریٹ کر کے آئے ٹوبا ٹیک سنگھ, تو انہوں نے اخبارات کی نمائندگی اور پھر فیصل آباد کے اخبارات کی نمائندگی, خبریں بھیجنا. پھر میرے والد صاحب کو وہ شوق کنورٹ ہوا. والد صاحب ٹوبا ٹیک سنگھ سے فیصل آباد سے سرگودا, پھر یہ سفر لاہور آ کے رکا. اور اس دن رات ایک محنت کا ایک سفر ہے. تو اسی چیز کو ہمارے اندر بھی وہی چیزیں کنورٹ. اچھا سر, یہ جو تجارت میڈیا گروپ ہے اس کی بنیاد کیسے رکھی اور اس کو ایک چھوٹے سے پودے سے تناور درخت بنانے میں کیا کردار رہا, خاص طور پہ آپ کے والد صاحب کا اور پھر آپ کا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اور سلسلہ ہے. کبھی یہ تصور یا سوچ نہیں آئی تھی. بنیادی طور پہ والد صاحب اور مصطفیٰ صادق صاحب, یہ دو شخصیات, دوستی بھی تھی, تعلق بھی بہت گہرا, اور ان کا سفر بھی صحافتی جڑا ہوا تھا. اور میں ان کو اپنے بڑے ابا جی کا درجہ دیتا ہوں ہمیشہ. ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, بہت بڑا نام. تو ان کے زیر سایہ بھی میں رہا ہوں اور ان کی تربیت میں بھی میں رہا ہوں. اور اسی شہر میں ہم دو, میرے والد اور مصطفیٰ صادق صاحب, کرائے کے مکانوں میں مشترکہ طور پہ رہتے رہے. 16-17 سال کی رفاقت. وفاق اخبار میں ہماری پارٹنرشپ تھی, اور اس پارٹنرشپ کے درمیان تجارت کا ڈکلیریشن لے لیا تھا 74 میں. تو وہ مطلب کہ تجارت کوئی پراپر اخبار نہیں چھاپ رہے تھے, جسٹ ڈمی کے طور پہ صرف ڈکلیریشن لیا تھا. تو اس درمیان میں پھر کچھ تھوڑے سے فاصلے پڑے, وفاق کو چھوڑنا پڑا. تو قدرت نے جب کوئی منزل طے کی ہو انسان کی, تو پھر وہ راستے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. تو تجارت کا ڈکلیریشن ہمارے لیے باعث برکت اسی لیے بنا کہ بھی وہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ بھی وفاق سے علیحدگی ہو جائے گی, مصطفیٰ صادق صاحب سے علیحدگی ہو جائے گی, پھر یہ سفر شروع ہوگا. تو تجارت بنیاد بنا. جب وہ علیحدگی ہوئی تو پھر تجارت کے اوپر والد صاحب کا پورا فوکس رہا, اور پھر اس کو ترقی دی, اور آہستہ آہستہ آگے اس کام کو بڑھایا. تو الحمدللہ تجارت سے شروع ہونے والا سفر جو ہے وہ آج تک جاری ہے. آج ہمارے تجارت پبلیکیشنز کے انڈر 5 اخبارات چھپتے ہیں, جس میں 4 روزنامے ہیں اور ایک میگزین اخبار خواتین, تجارت, جرأت, دی بزنس, اخبار خواتین, منشور. اور یہ پاکستان کے 12 شہروں سے پراپرلی چھپتے ہیں اور باقاعدہ اخبار ہیں. اور علاقائی اخبارات میں یہ سب سے بڑا پاکستان کا میڈیا گروپ ہے. اور کہہ سکتے ہیں آپ کہ بڑوں میں ہم چھوٹے ہیں اور چھوٹوں میں بڑے ہیں, لیکن یہ کوئی سفر تنہا نہیں ہے. اس میں بے شمار کارکنوں کا خون پسینہ شامل ہے. اس میں جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اپنے والد کی محنت کو, ان کی دیانتداری کو, اس سفر میں ان کے صبر و تحمل کو, تو اس سفر میں ان کے ایسے ایسے بہترین ساتھی جنہوں نے اپنا زندگی بھر کا سرمایہ ہمارے ادارے کو بنیاد کھڑا کرنے کے لیے, مشکل سے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے. تو اس میں صدیق سبحانی صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, وہ میرے استاد بھی تھے, درویش انسان تھے. تو وفاق سے جب ہماری علیحدگی ہوئی تو وہ پہلے کارکن ورکر تھے جو وفاق کو چھوڑ کے والد صاحب کے پاس آئے. جب کہ والد صاحب نے ان کو کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں. اور پھر وہ صدیق سبحانی صاحب ہمارے نیوز ایڈیٹر رہے. انہوں نے تجارت کی پروڈکشن, ان کی نیوز, ہر چیز کو انہوں نے دن رات محنت کی. اور پھر ایک ٹیم, ایک سلسلہ بنا جس میں بڑے بڑے نامور شخصیات شامل ہوئیں. پھر اس ادارے میں بڑے زیر تربیت اچھے ٹیلنٹڈ لوگ آئے جو آج بڑے بڑے اخبارات میں نامور بڑے بڑے نام ہیں. وہ رپورٹنگ ہو, سبنگ ہو, وہ کاپی پیسٹنگ ہو, ایڈیٹنگ کے تمام شعبے ہوں, مارکیٹنگ کے شعبے ہوں, ایون کہ پرنٹنگ پریس, کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں سے اس ادارے سے کوئی بندہ تیار ہو کے گیا اور وہ ناکام ہوا ہو. جو مسلم لیگ نون ہے, ان کے جو لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف, ان کی سیاست کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, اور ان کا مستقبل کیا ہے, اور ماضی کیا تھا, اس سے اب جو موجودہ ان کا سینیریو میں کیا حالات رہیں گے؟ دیکھیں, نون لیگ پنجاب میں یقیناً پاورفل ہے اور اس کا ووٹ بینک موجود ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ بھی ہے کہ میاں صاحبان کے کریڈٹ میں کچھ بہتر کام موجود ہیں, اور عوام ان کے کچھ کاموں کو سراہتی بھی ہے.
لیکن المیہ یہ ہے کہ میاں صاحبان نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ جلا وطنی ہی کہنا چاہیے، خود ساختہ کہہ لیں جیسے بھی ان کو، کہ وہ کاٹ رہے ہیں اور ایک کہنا چاہیے اس بحرانی کیفیت کا شکار ہے یہ خاندان، اور مقدمات کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ اس کو آپ ہماری سیاسی تاریخ کا ایک بڑا المیہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک سبق کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتے، کہ ماضی کی غلطیوں کو دہرانا، اپنی انا اور اپنی ہٹ درمی، اپنی سوچ سے ہٹ کے کوئی بہتری کی طرف جانا۔ تو جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو اس وقت تو بہت مظلوم محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی فرونیت اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ حیران کن ہوتے ہیں۔ کام کرنا، ترقیاتی کام کرنا، موٹر ویز بنانا، پل بنانا، شہروں کو خوبصورت بنانا، یہ کریڈٹ تو جاتا ہے، شہباز شریف کو بھی جاتا ہے اور نواز شریف کو بھی کسی حد تک جاتا ہے۔ پنجاب کی سطح پہ یہ کریڈٹ یقیناً شہباز شریف کو جانا چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے بھائی پازیٹیو کام کر رہے ہیں تو بڑے بھائی سینٹرل کی سیاست میں ایگریسو، اور وہی ایک کہنا چاہیے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو ان کی ٹکراؤ کی کیفیت ہے اداروں کے ساتھ۔ تو یہ پاکستان ایسا ٹکراؤ، ایسی صورتحال برداشت نہیں کر سکتا۔ میاں صاحب کی سیاست سے کسی حد تک اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، اور اس کا نقصان بحیثیت ایک اچھی سیاسی لیڈرشپ کے اور ایک عوام کو جو نقصان ہوا ہے کہ بھی وہ ایک لیڈر جو ہونا چاہیے تھا اس سے محروم ہوئی، ایک سیاسی جماعت جو عروج پہ ہے وہ اس وقت بحرانی کیفیت میں ہے اور گم و گو کی صورتحال میں ہے۔ تو یہ بھی ایک المیہ بنتا جائے گا مستقبل میں کہ اگر یہ مسلم لیگ نون اس طرح بحرانی کیفیت میں اپنا زوال کا شکار ہو گئی اور کسی سٹیج کے اوپر یہ کیفیت آ جائے کہ یہ جماعت نہ رہے، یا اس کا انجام بھی ماضی کی جماعتوں سے جیسا ہو جنہوں نے ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی، تو پنجاب میں لیڈرشپ کا فقدان پیدا ہو جائے گا۔ کیا آپ مستقبل میں مریم نواز اور حمزہ شہبازی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی بڑا مقام حاصل کر سکیں گے سیاست میں؟ دیکھیں، مریم گیدرنگ تو اکٹھی کر سکتی ہیں اور تحریک کی حد تک لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو مریم ہی اس بحران کا سب سے بڑا باعث ہیں۔ آج اگر نواز شریف صاحب مقدمات کو فیس کر رہے ہیں اور جو ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، تو یہ جارحانہ حکمت عملی یا سوچ سیاست میں دیر پا نہیں ہوتی۔ آپ مجمع اکٹھا کر لینا ایک نیچرل سی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے پیچھے لوگ ہیں، لیکن لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ کچھ اور ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ بھی مریم میں وہ کوالٹی ہوگی کہ بھی اگر آپ اس کو آپ کسی حکومتی عہدے پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا حمزہ مینجمنٹ کا آدمی ہے، حمزہ شہباز نے اپنے والد کو اسسٹ کیا ہے، پنجاب کو چلایا ہے، سیاسی طور پہ چلایا ہے، اور تمام پنجاب کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے نون لیگ کا وہ حمزہ شہباز کے گرد گھومتا ہے، شہباز شریف کے گرد بھی نہیں گھومتا تھا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا تو گورنمنٹ میں عمل دخل پارٹی لیول پہ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مریم نواز پبلک گیدرنگ میں جو اسپیچز کر رہی ہیں اس وقت جو تحریک کی شکل میں، تو وہ ایک لفظ بھی حمزہ اور شہباز شریف کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ جہاں وہ اپنے والد کی کمپین چلا رہی ہیں اور جہاں ان کی مظلومیت کا رونا رو رہی ہیں، تو وہاں پہ اپنے چچا اور کزن کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اصل تو وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، شہباز شریف خود جیل چلے گئے یا انہوں نے اپنی ضمانت کاغذات واپس لے لیے، لیکن حمزہ وہ پلر ہے جس نے 10 سالہ نواز شریف کی پہلی جلا وطنی میں بھی پاکستان میں نون لیگ کو بچا کے رکھا، اور پاکستان میں رہ کے اپنے ورکر کے ساتھ تعلق رکھا، اور بدقسمتی ہے کہ وہ
भुगत भी रहा है और उसको इनाम भी नहीं मिला। सर ये बताएं कि पीपल पार्टी जो है ना, ख़ास तौर पे जब भुट्टो ने पार्टी बनाई और बड़ा अरूज मिला, फिर बेनज़ीर ने भी अपनी शहादत तक इसको बड़ा अपना खून दिया, और अब बिलावल भुट्टो आए हैं, तो आप अगर कंपैरिजन करें भुट्टो से बेनज़ीर और बेनज़ीर से बिलावल तक, तो आप क्या कहेंगे? देखें, ख़ानदान का जो ब्लड होता है ना, ब्लड लाइन बहुत काउंट करती है। बिल्कुल। और भुट्टो की ब्लड लाइन जो है वो जियालों की ब्लड लाइन है, कुर्बानी देने वालों की, खून देने वालों की, शोहदा की। और वो जज्बा बिलावल भुट्टो में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। यकीनन वो जरदारी साहब का बेटा है, लेकिन वो बेनज़ीर भुट्टो का भी बेटा है, और बेनज़ीर का ब्लड ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिलावल के मतलब बेशुमार लोगों ने तरह तरह का प्रोपेगेंडा किया, कभी उनके स्टाइल पे, कभी किसी मौजू पे, लेकिन मैं पहले दिन से बिलावल भुट्टो को बड़े डीपली उनकी एक्टिविटी को वॉच करता हूँ, तजिया करता हूँ, सोच आती है। बिलावल के हाथ अभी बंधे हुए हैं। वो जरदारी साहब की मजबूरियाँ हो सकती हैं, बिलावल की नहीं है। बिलावल जिस दिन खुल के सामने आएगा तो ये भुट्टो और बेनज़ीर का असल अक्स आईना बनेगा। इस वक्त बिलावल की मजबूरियाँ, मुकदमात, दो तरफ़ा मजबूरियाँ हैं, सियासत भी करनी है, तो वो मसलियत के तहत आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम बढ़ा रहा है। और मेरी ये सोच है कि मुस्तकबिल बिलावल का है। बिलावल की कमज़ोरी पंजाब है, पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी पंजाब है। बिलावल जब तक पंजाब को फोकस नहीं करेंगे, पंजाब में भी सबसे पहले लाहौर है, और ये इब्तिदा मेरा ख्याल इस तहरीक की शक्ल में ये एंट्री उनको गुजरांवाला से मिल गई है। और इसमें कमरुज़्ज़मान कायरा, पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किसी हद तक अपना मजमा इकट्ठा करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी वो पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसके पास इस वक्त भी बेहतरीन पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। अगर आप बिलावल भुट्टो की तकारीर को सुने, पार्लियामेंट में इश्यूज़ के ऊपर बात करें, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करें, तो उनका स्टांस बहुत क्लियर है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान इस एज के अंदर इतने जूनियर कम उम्र में इतना मैच्योर हो जाना, पब्लिक को एड्रेस करना, फिर इश्यूज़ को एड्रेस करना, ये लेवल बड़े लीडरों का है। अगर इस उम्र में बिलावल की ये झलक है तो आने वाले दिनों में बिलावल इंशाल्लाह ये नज़र आता है कि इस मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दे सकते हैं। बिलावल को मशवरा तो यही देना चाहिए कि वो सिंध को छोड़ के पंजाब में आके बैठें, लाहौर को किला बनाएं, लाहौर की गली महलों में घूमें फिरें, लोगों के साथ ताल्लुक़ करें। बिलावल जो है अगले कुछ अरसे में पीपल पार्टी को सिंध से निकाल के पूरे पाकिस्तान की एक दफ़ा दोबारा बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब हो सकते हैं। इस हवाले से आप बताएं, वफाकी लेवल पे वो ला सकते हैं बड़े लेवल पे जिसके इम्कानात मौजूद हैं। इमरान खान 22 साल तक ये करते रहे कि आम आवाम के लिए जो है ना कोशिश करेंगे और आवाम को जो है ना उनका हक दिलाएंगे। अब वो हुक्मरान बन गए हैं, लेकिन हर तरफ हमें महंगाई और बेरोज़गारी नज़र आती है। तो ये क्या फ़र्क हुआ, कैसे फ़र्क हुआ, इसकी वजह क्या बनी? कि कामयाबी हासिल कर लेना कामयाबी नहीं है, कामयाबी को संभालना असल कामयाबी है। चोटी पे जाके ही इंसान का, टॉप पे जाके ही इम्तहान शुरू होता है और वो कितनी देर वहाँ खड़ा रहता है। क्योंकि टॉप पे जाके गिरना, ज़मीन के मुंह के भर नीचे ज़मीन पे गिरेंगे आप, फिर आपकी बचत नहीं है। तो इमरान के साथ भी यही हुआ है। बदकिस्मती ये है कि इमरान वो नहीं निकले। इमरान से अवाम ने जो तोक़ात, और अगर इमरान खान नाकाम हो गया तो पाकिस्तान में दोबारा तब्दीली का नाम कोई नहीं लेगा। ये पाकिस्तान की पिछली 3-4 दहाइयों के बाद, 3 दहाइयों के बाद पहला खामोश इंकलाब था कि अवाम ने इमरान खान को पंजाबी कहें अन्ने वा वोट दिते। बिल्कुल। हुण गल यह है कि भी अन्ने वा वोट संभालना किने से, वो इन्हों को संभाला नहीं गया। और इस चीज़ को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि अगर इमरान खान नाकाम हो गए। इमरान खान को नाकाम नहीं होना चाहिए, इमरान को डिलीवर करना चाहिए था, लेकिन वक्त गुज़र गया। अब इस
ڈیمیج کو کور کرنے میں اتنا آسان نہیں رہا. عمران نے اپنے 3 سال تقریباً کمپلیٹ کر لیے, اگلے 2 سال میں کیا کر لیں گے؟ مہنگائی, ہر روز نیا آپشن, نئی ترتیب, کبھی ٹائیگر فورس. اس طرح نہیں ہوتا. حکمران تو ایک حکم دیتا ہے, صبح عمل ہو جاتا ہے اور صبح اس کے اوپر اثرات نظر آنے شروع ہوتے ہیں. دیکھیں عمران اپنے دشمن آپ ہیں, اور عمران ایسے لوگوں میں گھر چکے ہیں جہاں سے اب ان کا نکلنا ناممکن ہے. کچھ ایسے 3-4 سٹیپ آپ بتائیں کہ حکومت میڈیا مالکان کے ساتھ وہ سہولتیں ان کو پرووائڈ کرے جس سے دوبارہ سے روزگار ملے. تو ایسی کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ عمران خان صاحب یہ کوئی تقریباً 3 سال کمپلیٹ ہو گئے, تو مجھے نہیں پتا کہ بھی انہوں نے آج تک APNS لیول پہ سوائے ایک آدھ کوئی ملاقات کے, یا ہماری تنظیمی سطح پہ, یا مالکان یا ایڈیٹرز لیول, ہائی لیول پہ کوئی پراپر میٹنگ کی ہو بحیثیت پرائم منسٹر. وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے اخباری مالکان کو. وہ اینکر کو, رپورٹر کو, بیٹ رپورٹر کو, جہاں مطلب ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بھی اخبار کی پالیسی مالکان نے چلانی ہے, ملازم نے نہیں چلانی, یا رپورٹر نے نہیں چلانی. پھر یہ کہ پرائم منسٹر کا اپنا ایک لیول ہے. اگر پرائم منسٹر ایڈیٹرز کو لائک عارف نظامی صاحب ہیں, لائک رمیزہ نظامی ہیں, یا میر شکیل الرحمان ہیں, یا مطلب جمیل اطہر ہیں, یا ممتاز طاہر ہیں, یہ لیڈرشپ ہے. بالکل. تو اگر ان کو آپ نہیں ملیں گے, ان سے آپ ہماری بات نہیں سنیں گے اور اپنی نہیں سنائیں گے, تو کیسے ہوگا؟ جبکہ ماضی میں تمام حکمرانوں کے بعد, میں کوئی میاں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا, میں اس سے پہلے کسی اور کے, تمام پرائم منسٹر, ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم میڈیا مالکان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رکھیں, ان سے ملاقات رکھیں, اور یہ مہینے 2 مہینے بعد ہوتی رہتی تھی. اب تو مالکان کے پاس سفر کا پیسہ نہیں ہے اسلام آباد جانے کے, تو انہوں نے ملاقات تو کیا کرنی ہے. تو حالات, پہلا قدم یہ ہے کہ یہ رابطہ بحال ہونا چاہیے تھا. خان صاحب کے متعلق یہ سننے میں آتا ہے جی کہ بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے کہا جی پیمنٹ دے دیں, فلاں کر دیں, میڈیا سے تعلقات اچھے کرنے, خبر کی حد تک. پریکٹیکلی یہاں تو لوگ ان کو آگے آنا نہیں چاہتے, کہ ان کو ملوانا نہیں چاہتے. ان کی میڈیا ٹیم نے ان کو ہائی جیک کر لیا ہے. جو ان کو ایڈوائزر ہیں وہ ان کو وہ راستہ نہیں دینا چاہتے. اگر خان صاحب ڈائریکٹ مالکان سے ہو گئے تو پھر ان کی دکان کیسے چلنی ہے؟ یا خان صاحب کے ساتھ رابطہ بحال ہو جائے, یا ایڈیٹرز پورے پاکستان کے آگے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بھی براہ راست مکالمہ ہونا چاہیے میڈیا مالکان کے ساتھ, اور بلا تفریق ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پرنٹ میڈیا کو اہمیت دینا پسند نہیں کرتے. ایک تو سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کا سوچ ہے کہ بھی اس کو پروموٹ کیا جائے, دوسرا ہے کہ بھی سیکنڈ پرائیورٹی ان کی الیکٹرانک ہے. لیکن ان کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پرنٹ میڈیا ہی ماں ہے. اچھا سر, آپ جب بچے تھے تو ایک شرارتی بچے تھے یا سوبر بچے تھے؟ نہیں, میں شرارتی تو کبھی بھی نہ رہا, لیکن اب میں شرارتی ہو گیا ہوں. زندگی کا کوئی ایسا ایم جو ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے اچیو کرنا ہے؟ زندگی میں اللہ نے وہ تمام خواہشیں جو میری زندگی کی نارمل خواہشیں ہو سکتی ہیں, اور جو میں نے زندگی میں سوچا ہے, وہ اللہ میاں نے مجھے دیا ہے. اور میری کوئی اتنی بڑی خواہش کوئی باقی رہ نہیں گئی. ہمیشہ انسان یہی خواہشیں تھی, بچوں کا اچھا مستقبل اور ان کے زندگی کے فیصلے. تو میری زندگی میں اخبار ہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے, یہ میڈیا ہاؤس ہے, تو یقیناً میں اس کی ترقی اور اس کا عروج, جو میرے خواب ہیں یا لوگ میرے سے توقعات رکھتے ہیں, اللہ نے بہت بڑا انعام ہے, کرم ہے کہ بھی بہت عزت سے نوازا ہے. لیکن ابھی وہ منزل آئی نہیں ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. اپنے ورکرز کے لیے, اپنے ادارے کے لیے بے شمار خواب ہیں, لیکن اگر زندگی رہی تو شاید وہ پورے ہو سکیں. سر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خوابوں کو سچا ثابت کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو.